بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک جہاد بالسیف جو تلوار کے ذریعے کیا جاتا ہے، دوسرا جہاد بالقلم جو اسلام کی اشاعت کے لیے علم کے ذریعے کیا جاتا ہے، تیسرا جہاد بالمال جو مال و دولت کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور چوتھا ہے جہاد بالنفس کہ ایمان دل کے اندر آ گیا تو ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ فرائیڈ کی اصطلاح کے مطابق ایگو اور لبرڈو میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ میرا نفس کچھ اور چاہتا ہے اور میرا ایمان کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ اس ساری سچویشن کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے کہ ایمان مجھے روک رہا ہوتا ہے اور کھینچ رہا ہوتا ہے ایک سائیڈ سے مجھے کفر، کہ ایک سائیڈ پر ایمان ہے اور دوسرے سائیڈ پر کفر۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، میں نے کسی ایک چیز کو چننا ہے۔ اگر میں ایمان کو چنوں گا تو یہ جہاد بن نفس ہے، جس میں آپ اپنی نفس کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے احکام کو مانتے ہیں۔ اور جیسے فرعون نے کہا تھا نا کہ الیس لی ملک مصر، کہ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا یہ نہریں میرے نظام کے ماتحت نہیں چلتی ہیں؟ کیا میں کسی کو جان نہیں دے سکتا؟ کیا میں کسی کو زندگی نہیں دے سکتا؟ کیا میں کسی کو موت نہیں دے سکتا؟ کیا میرے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے؟ میرا نفس بھی بالکل یہی کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، اس پر ملکیت بھی میری ہے اور اس پر مرضی بھی میری چلے گی۔ اور جیسے فرعون نے کہا تھا نا کہ میں نہیں جانتا کسی رب کو، میں خود یہاں پر رب ہوں، اسی طرح میرا نفس بھی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے کہیں پر سنا ہے، اس حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس تو لو لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی اقرار کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ کیا میں رب نہیں ہوں؟ میرا نفس تو بیچارہ، اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں ہے اور یہ زبان سے بھی اقرار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اندر سے یہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے اور اس پر مرضی بھی میری ہی چلے گی، اس کا بادشاہ بھی میں ہی ہوں۔ نفس کی حیثیت کیا ہے اسلام کے اندر؟ نفس کی حیثیت ایک درخواست گزار کی سی ہے۔ آپ کی خودی کے سامنے نفس کی حیثیت ایک درخواست گزار کی سی ہے۔ آپ کا نفس بطور خواہش اپنا مطالبہ جو ہے، اپنی درخواست جو ہے وہ خودی کے آگے پیش کرتا ہے۔ اب فیصلہ خودی کا ہے کہ وہ ان آلات اور ان طاقتوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی خودی اتنی کمزور ہو کہ وہ اپنے جسم کی مملکت میں اپنی منشا کے مطابق فیصلے نہ کر سکے تو وہ ایک مغلوب خودی ہے، وہ ایک بے بس خودی ہے، وہ ایک بے حس خودی ہے۔ اس کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے، اس کی مثال اس سوار کی سی ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو میں آ گیا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے اپنے صحابہ سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ایمان تو آپ کا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، میرے تو دل میں ایمان ڈالا گیا تھا، مجھے تو وحی کے ذریعے تمام تعلیمات دی گئی تھی۔ تو صحابہ نے کہا پھر اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہم ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نے تو ہماری صحبت اختیار کی ہے۔ تو صحابہ کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی اور انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ نہیں ہیں اور ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے جن کا ایمان سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ہماری صحبت اختیار نہیں کی ہوگی لیکن وہ اپنے نفس کے اوپر قابو کر رکھنا جانتے ہوں گے۔ ایک صاحب چل رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے اور ان کی ٹھوکر زمین پر لگتی ہے،
نیچے دیکھتے ہیں تو کیسر و کسریٰ کا تاج ہوتا ہے، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، منہ پہ چادر اوڑھتے ہیں اور اس وقت کے خلیفۃ المسلمین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کو وہ تاج پیش کرتے ہیں اور جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام کیوں بتاؤں، یہ کام تو میں نے اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے اور میں اسی سے اس کے اجر کا طلبگار ہوں۔ یہ کیسا یہ نفس تھا، یہ کیسا ان کا نفس کے اوپر کنٹرول تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ اپنے ہاتھ کی ایک ایک جنبش کے اوپر، اپنے ہاتھ کے ایک ایک اشارے کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، اپنی نظروں کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، اور ہر وقت یہ احساس ہوتا کہ کہیں میرا کوئی ایسا عمل نہ کر ڈالوں جو اللہ کی نظر میں ضائع ہو گیا ہو۔ وہ ایک دفعہ بیت المقدس فتح ہوا تو میری عمر کے نوجوان 20-22 سال کے لوگ تھے، وہ جا رہے ہوتے ہیں، کمانڈر سے کہتے ہیں کہ سنا ہے یہ تو بڑا خوبصورت شہر ہے اور یہاں پر انبیاء کی سرزمین ہے، تو ہم اس شہر کو گھومنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں، سیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو کمانڈر کہتے ہیں جائیں، جا کے آپ اس شہر کی سیر کر لیں۔ گھنٹوں لگا کر واپس آتے ہیں اور جب کمانڈر پوچھتے ہیں کہ تم نے شہر میں کیا دیکھا، تو کہتے ہیں ہم شہر میں تو کچھ نہ دیکھ سکے۔ جب ہم باہر نکلے تو نوجوان لڑکیوں کے ٹھٹ اپنی چھتوں کے اوپر نکل آئے، اور پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ سنی ہوئی ہے کہ پھر اپنی نظریں نیچی کر کر چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا؟ اس کا واحد حل یہی تھا کہ ان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق موجود تھا۔